آج ہم پڑھیں گے 23واں پارہ ومالیہ. کل آیات ہیں 363 اور کل رکوع ہیں اس کے 17. اس میں سورہ یاسین کا باقی حصہ ہے صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر. ہم اب دیکھتے ہیں سورہ یاسین کا جو باقی حصہ رہتا ہے اس کے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. پچھلی آیات میں انبیاء علیہ السلام کی تائید کرنے والے، ان کی بات کو سچ کہنے والے ایک مرد مومن کا ذکر تھا. اس مرد مومن کے تبلیغ کا مزید ذکر یہاں پہ شروع میں آیا ہے کہ اس آدمی نے جو مومن تھا بستی کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں اللہ کی پوجا کیوں نہ کروں، میں اس کی بندگی کیوں نہ کروں، اسی نے مجھے پیدا کیا اور اسی کے پاس مجھے واپس جانا ہے. اللہ کو چھوڑ کر اگر میں کوئی اور معبود پکڑ لوں، کسی اور کو حکمران مان لوں تو مجھے اس کا کیا فائدہ. اللہ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو دوسرے معبود میرا کچھ بھلا نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ مجھے فائدہ نہ دینا چاہے تو دوسرے مجھے دے نہیں سکتے. بستی والوں نے اس کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا، اور بستی والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اس آدمی کو اللہ نے جب جنت میں داخل فرمایا اور اس نے جنت کی نعمتیں اور آسائشیں دیکھی تو کہنے لگا، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، تو شاید انہیں وہ ہدایت پا لیں. یہ آدمی جو تھا نا، یہ اپنی قوم کا بہت خیر خواہ تھا، اسے جنت میں بھی اپنی قوم کی فکر تھی، ہے نا. دیکھیں وہاں پہ بھی اس نے یہی بات کی کہ کاش اسے پتہ چل جائے کہ میرا انجام کتنا اچھا ہوا، اگر انہیں پتہ چل جائے گا تو وہ ہدایت پا لیں گے. لیکن پیارے بچوں، جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں نا، ان کا دل اللہ پھر جو ہے نا وہ سخت کر دیتا ہے، پھر ہدایت ان کے اوپر اثر نہیں کرتی. یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکی کا ذکر بھی کیا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ وہ نیک لوگوں سے الگ ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے آدم کی اولاد، کیا تجھ سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بلکہ میری بندگی کرنا، میرے راستے پر چلنا جو سیدھا راستہ ہے. اب تمہیں میں اس لیے جہنم میں بھیج رہا ہوں کہ تم نے میری نافرمانی کی، اور نافرمانوں کے لیے تو یہی وعدہ تھا. آج کے دن تمہارے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، تمہارے ہاتھ بولیں گے، یعنی منہ سے نہیں تم بول سکتے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں تم کیا کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے ہی انہوں نے ہماری آیات سے آنکھیں بند کر لیں، اگر ہم چاہیں تو دنیا میں ان کی سزا کے طور پر انہیں اندھا کر دیں، انہیں ادھر ادھر جانے کا راستہ بھی نہ نظر آئے. جس طرح یہ لوگ شیطانی راستوں سے ہٹ کر اللہ کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے نا، تو ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی شکلیں بگاڑ کے، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کے انہیں چلنے پھرنے کے قابل ہی نہ رہنے دیں، یہ کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکیں. لیکن ہم نے ایسے نہیں کیا، یہ ہماری طرف سے ان کی ڈھیل ہے. ہاں، قیامت کے دن ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے دنیا میں کیا کیا کام کیے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جنت فرما برداری کا بدلہ ہے اور جہنم جو ہے نافرمانی کا بدلہ. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایک اعتراض کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا، جب کون ہمیں دوبارہ سے زندہ کرے گا جبکہ ہماری ہڈیاں تو چور چور ہو چکی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ ان کو پیدا کیا. وہ ہر قسم کی تخلیق کی پوری خبر رکھتا ہے اور اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. وہ جس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں سورہ صافات کا. سورہ صافات مکی صورت ہے، اس کے 5 رکوع ہیں اور 182 آیات ہیں. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں جو صف باندھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. سیدنا قتادہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی صفیں آسمانوں پر ہیں اور وہ اللہ کے عرش کے گرد حلقہ بنائے اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. پھر ڈانٹنے والے فرشتوں کا ذکر ہے جو شیطانوں کو بھی ڈانٹتے ہیں اور اللہ کے نافرمان لوگوں کی روح کو موت کے وقت جب ان کے جسم سے نکالتے ہیں تو اس وقت بھی ڈانٹتے ہیں. پھر تلاوت کرنے والے فرشتوں کا بھی ذکر ہے. حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کے راستے تلاش میں رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور پیغمبروں پر وحی اتارتے وقت بھی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہے۔ یہ وہ معبود ہے جس نے جو زمین و آسمان کا بھی رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور سارے مشرقوں کا رب ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کرنے کے مقاصد واضح کیے ہیں کہ اللہ نے ان ستاروں کے ذریعے دنیا کے آسمان کو سجایا اور ان میں سے بعض ستاروں کو اللہ تعالیٰ آسمان کی خبریں چوری کرنے والے شیاطین کو مارنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سورج جو ہے وہ موت کے بعد اٹھنے اور دوبارہ زندہ ہونے یعنی اور حساب کتاب کرنے کے متعلق بھی ہمیں بتاتی ہے۔ جو مشرک لوگ تھے نا وہ کہتے تھے لوگ کیا ہم اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم ایک دفعہ مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی تو پھر کہاں ہم زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ مشکل نہیں، جب تیسری بار سود پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے اور اس وقت انہیں پھر شرمندگی ہوگی کہ اچھا یہ وہ دن ہے جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ وہاں پر یہ اپنی بربادی کا باعث ایک دوسرے کو قرار دیں گے، کہیں گے اس نے مجھے کہا تھا اس لیے میں نے ایسے کیا، میں تو اس کے کہنے پہ ایسے کیا تھا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں یہ ایک دوسرے کا قصور نکالیں گے لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جلیں گے یہ جہنم میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی بات چیت کا ذکر کیا کہ جب جنتی لوگ نعمتوں میں ہوں گے، بہت خوش باش مزے کر رہے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، مجھے بڑی عجیب بات کرتا تھا، کہتا تھا کیا تمہاری ہڈیاں جو ہیں ٹوٹی پھوٹی، کیا اس سے کوئی اللہ تمہیں زندہ کرے گا، یہ باتیں نہیں میری سمجھ میں آتی۔ پھر وہ اپنے جنتی دوستوں سے کہے گا آؤ میں تمہیں اس کا انجام دکھاؤں۔ پھر وہ لوگ جہنم میں جھانکیں گے تو انہیں وہ دوست جو ہے وہ جہنم میں جلتا نظر آئے گا اور وہ کہے گا اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تم تو مجھے گمراہ کر دیتے۔ یعنی اس کے جو جنتی دوست ہوگا وہ اپنے جہنمی دوست کے بارے میں کہے گا کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی نا تو میرا یہ دوست تو مجھے بھی اپنے ساتھ جہنم میں ہی لے جاتا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھے دوست جو ہوتے ہیں نا وہ سیدھے راستے پر رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ جو برے دوست ہوتے ہیں نا برے لوگوں کی دوستی سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں بھی وہ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی خدا نہ خواستہ برا انجام جو ہے نا وہ اس کا سبب بن سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے خواب اپنے بیٹے کو بتایا اور پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، ایک طرح سے اللہ کا حکم انہیں اندازہ ہو گیا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو اتنا فرما بردار بیٹا اس نے کہا کہ بس جو کام اللہ نے آپ کو کہا وہ کر لیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل میں لٹایا تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو پکارا اور کہا آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اصل میں مقصد بیٹا ذبح کرانا تو نہیں تھا، یہ تو ایک ٹیسٹ تھا، امتحان تھا۔ اس ذبح عظیم کے بدلے میں یہ دمبا ذبح کیجیے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت ابراہیم کا یہ جو سنت تھی اس کو آنے والی تمام امتوں کے لیے اس قربانی کو ان میں جاری اور ساری کر دیا، ایک مثال بنا دیا۔ اللہ کو اتنی ان کی یہ بات پسند آئی۔ اب ہم جب بھی قربانی کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ذبح عظیم کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ اسی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ رسولوں میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 1,00,000 افراد کی طرف بھیجا تھا۔ جب حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کی، جس کی برکت سے اللہ نے انہیں بڑی مصیبت سے نجات دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی مشکل میں اور مصیبت میں پھنس جائیں تو ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہم اس مصیبت سے نکل آئیں۔ پھر حضرت الیاس کا اللہ کا ذکر ہے جن کو اللہ نے مبعوث کیا اور وہ بال نامی بت کی پوجا کرنے والے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ حضرت الیاس نے ان کو منع کیا اور ایک اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت دی،
لیکن سوائے چند لوگوں نے کہ کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد اللہ نے مشرکین کی اس بات کی بھی تردید کی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ کی کوئی اولاد ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، نعوذ باللہ۔ ارشاد ہوا کہ اللہ کی ذات پاک ہے ان عیبوں سے جو مشرک اس سے جوڑتے ہیں۔ اللہ کا سلام ہو رسولوں پر، اور سب تعریف اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، جس میں اللہ نے مشرکوں کے اس اعتراض کا ذکر کیا جو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لگایا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت ہم کریں اور باقی سارے معبودوں کو نہ مانیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکیلا اللہ سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اعتراض انہوں نے کیسے کر لیا؟ کیا ان پر وحی آئی ہے؟ یہ انہوں نے آسمان میں سیڑھی لگا لی ہے اور اوپر چڑھ کے دیکھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور کام کرنے والا ہے؟ کافروں کی اس جاہلانہ سوچ کا جواب دینے کے لیے اللہ نے پرانی قوموں کا پھر سے ذکر کیا۔ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمت اور قوت بیان کا ذکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ پھر اللہ نے ان کے فرزند جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا جو انہوں نے اپنے پروردگار سے کی، ایسی حکومت کی دعا مانگی جو ان کے بعد کسی دوسرے کو نصیب نہ ہو۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور پھر ان کو ایک ایسی سلطنت عطا ہوئی جس میں انہیں جانوروں، جنات، ہواؤں، پرندوں سب کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت زیادہ انعام کیے، لیکن ان تمام انعام و اکرام کے باوجود آپ نے رب کی بندگی میں، آپ اس کی عبادت میں مشغول رہے، اس کا شکر کرتے رہے اور اپنی ساری کی ساری توانائیاں اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں استعمال کرتے رہے۔ جب بھی آپ کو پتہ چلتا کہیں پر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہے تو آپ اس مقام پر پہنچتے، وہاں جاتے اور لوگوں کو بتاتے کہ اللہ تو صرف ایک ہے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے نا، سبا کی ایک ملکہ تھی جس کا نام تھا بلقیس، وہاں کے لوگ بھی تو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پر پوجا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں حاضر کر کے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا بھی ذکر ہے اور شفا کا بھی۔ حضرت ایوب بہت لمبے عرصے بیمار رہے، اس بیماری نے آپ کو بہت تکلیف دی، بہت بے بس کر دیا، تو آپ نے دعا کی، اے میرے پروردگار، شیطان مجھے تکلیف دے رہا ہے، آپ مجھ پر رحم فرمائیں۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نے ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دیا، ان کی دعا قبول کر لی۔ اس صورت میں اس کے بعد کچھ اور انبیاء اکرام کا بھی ذکر ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بھی تھوڑا سا یاد کرایا ہے، حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کہ وہ تو آپ سے کوئی صلہ نہیں مانگتے اور نہ ہی وہ اللہ کے نافرمان ہیں، اور یہ کہا کہ پیارے نبی جو سچی دعوت لے کر آئے ہیں اس کو قبول کریں۔ قرآن مجید جو ہے وہ تو علم والوں کے لیے نصیحت ہے، جو مانیں گے اور جو نہیں مانیں گے ان سب کو قیامت کے دن یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اصل میں اللہ کی طرف سے آنے والی بات، اللہ کا پیغام سب سے بڑا سچ ہے۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ زمر کا۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 75 یعنی 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے اوپر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، آپ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ پھر یہ بھی بتایا کہ بہت سارے لوگ اللہ کے علاوہ مددگار تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس لیے ان کی پوجا کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں گے۔ خدا کے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کسی انسان کی پوجا بالکل درست نہیں، نہ کسی بت کی پوجا درست ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار تلاش کرنا درست نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دین کو اس کے لیے خالص کر لو، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ کرو۔ اللہ کے سوا نہ کسی اور مددگار کی ضرورت ہے، اسلام کے علاوہ نہ کسی اور دین کی۔ جو دین اللہ نے دیا اس کو سچا اور خالص بنا کر مانو، اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ، اپنی مرضی سے ملاوٹ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اختلافات کا فیصلہ، جھگڑوں کا فیصلہ وہ خود کر دیں گے، اور ساتھ یہ کہ جھوٹ بولنے والے جو لوگ ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی۔
پھر ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 اندھیروں سے پیدا کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ان لوگوں کے لیے نقصان ہے جن کو اصل میں آخرت میں نقصان ہوا۔ دنیا کا نقصان تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، جن لوگوں کو آخرت میں نقصان ہوا انہیں آگ کا عذاب سہنا پڑے گا، اور ان کے لیے ان کے مقابلے میں جنتیوں کو ایسے گھر ملنے والے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سب سے سچا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، اور وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، جنہوں نے اسلام کے علاوہ کسی اور طریقہ زندگی کو اختیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ نے جو بات تمہارے لیے وحی کے ذریعے نازل کی وہ بہترین بات ہے، اس میں وہ باتیں بار بار دہراتے ہیں تاکہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور پیارے بچوں، جس کی راہ اللہ گم کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ وہ ہمیں راہ دکھائے رکھے، سیدھے راستے کی راہ دکھائے رکھے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم اپنا ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ اپنی کن نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں؟ بستی والوں کا واقعہ آپ نے بیان کرنا ہے جو سورہ یاسین میں آیا ہے نا، اس پارے کے آغاز میں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہتے ہیں؟ سورہ صافات میں کون کون سی قسموں کے فرشتوں کا ذکر ہے؟ کسی سورت کے مکی یا مدنی ہونے سے کیا مراد ہے؟ 5 مدنی اور 5 مکی صورتوں کے نام بھی آپ نے بتانے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس ساتھ ساتھ شب قدر کی دعا بھی یاد کرتے ہیں، کر لی ہوگی نا آپ نے؟ اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ تاقراتوں میں اس دعا کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، بلکہ آخری پورے عشرے میں حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور اس کو بار بار پڑھنے کی تاکید بھی کی تھی۔ انشاءاللہ آپ بھی اس کو بار بار پڑھیں گے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل ملیں گے اگلے پارے کے ساتھ۔